کا نام ابراہیم جو نوح کے شیعہ ہے. اللہ نے فرمایا ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته لابراہیم. بے شک اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، مضبوط بات ہے، ان تحقیق کے لیے آتا ہے، ان بے شک پکی بات ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ نوح کے شیعوں میں سے ایک ہے. میں 1970 میں حیدرآباد قدم گاہ پر مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی مولوی صاحب تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، بولنے لگے تو میں نے یہ آیت پڑھی. کہنے کا وہ صاحب ایک بات ہے. میں کہا یہ بتائیں. یہ بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعوں میں سے تھے، یہ نہیں بولا کہ خود شیعہ تھے. میرے کو یہ پہلا سوال تھا شیعہ ہونے کا. میں اپنے یعنی 70 میں ہی میں شیعہ ہوا اور یہ 71 کی بات ہے. تو ملک صاحب نے جو آپ مولوی صاحب کھڑا ہو گیا. نہیں قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعوں میں سے تھا، خود یعنی شیعہ نہیں تھا. میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات ہے، اس کی معنی یہ ہوئی کہ آپ انسانوں میں سے ہیں، خود انسان اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم انسانوں میں سے ہے مگر خود ابھی تک تم انسان نہیں بنا. کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ ایسے بھی نہیں ہو سکتا. قرآن نے کب کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعوں میں سے تھے تو وہ کون سا کس کا شیعہ؟ حضرت نوح کا شیعہ. نوح کے کئی شیعے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے نوح کے کئی شیعوں میں سے ایک شیعہ ابراہیم ہے. جب ابراہیم ایک ہے تو قرآن فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم کل امت ہے. یہ چھوڑے باتیں ہیں کہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں. میں نے کہا میں تمہارے مدرسے سے فارغ ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں ایسے ویسا، میں تمہارے ایک مدرسے سے نہیں، تمہارے چاروں مدارس سے فارغ ہوں. حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، چاروں مدارس سے وجہ تو فارغ تحصیل ہوں. ابھی بھی جو سوال کرنا ہے تو لکھ دو، اگر جواب نہ ملے قرآن سے تو میں علی کا وکیل نہیں. کی بات کرو بھائی، سمجھنے کی بات کرو. کیا لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی شیعہ ہونا اچھا نہیں ہے. بھائی کیا ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ نے قرآن میں حضرت نوح کا شیعہ فرمایا یہ اچھی کا، اللہ نے ایسا کام نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کہہ دیا، پھر فرمایا ابراہیم کان امت واحدہ، پوری ایک ابراہیم کو نہ کہو امت، پوری ابراہیم امت ہے. اور پھر ابراہیم ایک نہیں، اللہ نے فرمایا اے محمد رسول اللہ میں تمہیں وحی کرتا ہوں کہ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. اے محمد تو بھی اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کر. اتنے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو عامی پیغمبر ہے، وہ یہ عامی نبی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ تو بھی اپنے دادا ابراہیم کی ملت کی پیروی کر. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے فرمایا میں نے وحی کر دیا محمد اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کر. شیعت قرآن میں ہے، یہ شیعت تو قرآن میں ہو گئی. اب کہتے ہیں تو وہ تم یہ بھی شیعہ تھے، پھر نیچے منہ کر کے پھر بولتے ہیں ہاں بھی اب تو قرآن میں آ گیا ہے تو مان نہیں ہوگا ابراہیم نوح کا شیعہ، مگر وہ تم جیسا تھوڑے شیعہ تھا. اچھا بھائی شیعہ تو مان لیا، شیعہ تو مان لیا ابراہیم السلام نوح السلام کی شیعہ. اب بات ہے ایسے ویسے کی کہ ابراہیم السلام ایسا شیعہ تھا کہ شیعوں کے دو باتیں دشوار لگتی ہے، ایک تفرع اور ایک ماتم. میں نے کہا یہ دونوں کام ابراہیم کے گھر سے نہ نکلے. شیعہ تو ویسے اچھے ہیں، ابھی آ گیا تعریف کرنے پر. شیعہ تو اچھے ہیں مگر جب
تبرہ کرتے ہیں تو پھر خراب کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ تبرہ ابراہیم ہی کے گھر سے نکلے تو پھر ابراہیم ایسا شیعہ کے تبرے کرنے والا. میں نے کہا بھائی آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ. اللہ نے فرمایا جب ابراہیم کو یقین ہو گیا میرا چچا جو آذر ہے وہ دین الہی پر نہیں آتا, اللہ نے کہا بربر کر دیا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ کا ارشاد ہے ابراہیم ایسا شیعہ ہے تبرہ کرتا ہے. ثابت ہوا ہم اصلی شیعہ ہیں, ثابت ہوا کہ ہم اصلی شیعہ ہیں کیونکہ ہم ملت ابراہیم کے مطابق شیعہ بھی ہیں, قرآن کی آیت کے اعلان کے مطابق ہم شیعہ بھی ہیں. پھر شیعہ بھی کردار والا جس طریقے سے ابراہیم کی شیعت ہے ہماری بھی اسی نہج پر شیعت چلتی ہے. میں اپنے وہ کہتے ٹھیک میں بھی ہوں کہتا دیتا ہوں کہ ابراہیم شیعہ بھی ہے اور پھر وہ تبر باز بھی ہے. اب ماتم تو ابراہیم نے نہیں کیا نا, اور پھر تم ماتم تو بند کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں قرآن سے اور ابراہیم کے گھر سے ماتم نہ دکھاؤں تو میں اگر قرآن کی زبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اگر ماتم نہ ملے تو پھر میں علی کا شیعہ نہیں, پھر میں علی کا نوکر نہیں, پھر میں حسین کی عزاداری کا وکیل نہیں. اور آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کیا کہ جب مریم جب حضرت ابراہیم کے گھر میں ملائک داخل ہوئے اور ان کو بتایا دیا کہ اس عمر میں آپ کو اولاد ہوگی, اللہ نے قرآن میں اعلان کیا جناب حضرت سارہ علیہ السلام چلتی ہوئی آئی فاقبلت امرأته في سرة وسكت وجهها. بی بی مریم نے جیسے ملائکہ سے بات سنی تو آئی چلاتی ہوئی. لفظ ہے کہ سرطن کے معنی چلاتی چیختی ہوئی. بتاؤ چیخنا چلانا کیا ہوتا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے بھائی, یہ صبر کا نام چیخنا نہیں ہے, صبر کا نام یہ چلانا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اپنے لفظوں میں فاقبلت امرأته في سرة, صرف چیختی نہیں آئی. کیا کیا؟ قرآن فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے فاقبلت امرأته في سرة, قرآن فسكت وجهها, پھر اپنے منہ میں ہوئی تماچے مارنے شروع. یہ کون سی یہ کون سی مستورہ ہے, یہ کون سی ابراہیم کی بیوی ہے, ابراہیم خلیل اللہ کی, نام اس کا بیوی سارہ ہے. بھائی کیا ہوا, یہ کوئی معصومہ تو نہیں ہے کہ ان کا قول دیگروں پر حجت ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ خود معصومہ نہیں مگر ابراہیم معصوم موجود تھے. اس دن تو نہیں روکا جب معصوم محفل میں موجود ہو اور ناجائز کام ہو تو معصوم پر واجب ہوتا ہے اس کو ٹوک دے, روک دے. اگر چیخنا حرام ہوتا, اگر پیٹنا حرام ہوتا, اگر تماچے مارنا کسی وقت حرام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر فرض ہوتا کہ پہلے اپنے بیوی کو روک لیتا کہ تو نے ناجائز کام کرتے ہو, میں نبی ہوں, میرے اوپر واجب ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کروں. اور قانون ہوتا ہے شریعت کا, ہماری شریعت محمد میں یہ قانون ہے کہ جب پیغمبر کے پاس کوئی کام ایسا ہو رہا ہو اور وہ پیغمبر نہ روکے نہ ٹوکے تو وہ جائز ہوتا ہے. مسلمان میں نے قرآن سے دونوں کی ثابت, تینوں چیزیں میں نے قرآن سے ثابت کر دی. کون سے تینوں چیزیں میں نے قرآن سے ثابت کی؟ میں نے قرآن سے کون سی تین چیزیں ثابت کی؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کے وہ
کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ ایک بات قرآن نے بتائی کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے شیعہ۔ پھر میں نے دوسری بات کیا بتائی کہ وہ دشمن، وہ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جو حق کے دشمن ہوتے ہیں، جو حق کے دشمن ہوتے ہیں، اس پر ابراہیم نبی تبرہ کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کا چچا ماما ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بڑے آدمی یہ ویسے کوئی مدیح کرتا تو تبرہ کرتا، مگر یہ ہمارا پر چچا ماما